لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد خود بیان فرماتے ہیں کہ انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جن مقاصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ان میں سے فرمایا کہ میرے مبعوث کرنے کا ایک اللہ کا مقصد یہ بھی ہے کہ میں برے اخلاق کو اچھے اخلاق میں تبدیل کروں اور اچھے اخلاق کو مزید عمدہ بناؤں، مکمل کروں۔ تو گویا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہمارے اخلاق درست کرنا تھا۔ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد پہ جشن اور خوشی تو مناتے ہیں، جن مقاصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا ان پر نہ کبھی غور کرتے ہیں نہ ان کو پورا کرتے ہیں۔ اور یہ اخلاقی برائیاں، ان میں سے بعض اہم ترین گناہ ایسے ہیں کہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور معاشرے میں ان کا کردار، ان کا زہر اتنا سنگین ہے کہ جسے ہم معمولی بات سمجھتے ہیں وہ کسی کا گھر اجاڑنے میں دیر نہیں کرتے۔ خونی رشتے جدا ہو جاتے ہیں، ہنستا بستا ہوا گھر ہماری ناسمجھی سے، زبان سے، چند ادا کیے ہوئے الفاظ سے جو ہے وہ بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ تو ان اخلاقی برائیوں میں سے سنگین ترین گناہ اور جرائم وہ چغلی اور غیبت ہے، جسے عرف عام میں ایک ہی مقصد کے لیے جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے، جبکہ بنیادی طور پر چغلی اور غیبت میں تھوڑا فرق ہے۔ چغلی جسے عربی میں نمیمہ کہتے ہیں، یہ اصل میں دو افراد کے آپس میں جو بھی جس انداز کا بھی تعلق ہو اس کے خاتمے کے لیے جو بھی بات کی جائے اس کو نمیمہ اور چغلی کہتے ہیں۔ وہ میاں بیوی کا رشتہ ہو کہ ان میں میاں کو یا بیوی کو کوئی ایسی باتیں کر کے دونوں میں نفرت پیدا کر دیں کہ وہ رشتہ خاتمے تک پہنچ جائے۔ دو بھائی، دو فریق، دو آدمی آپس میں مشترکہ کی کام کر رہے ہیں، ان میں درار ڈالنے کے لیے شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں، یا پھر دو دوستوں کو الگ کرنے کے لیے، دوستی کو دشمنی میں تبدیل کرنے کے لیے، محبت کو نفرت میں تبدیل کرنے کے لیے جو حربہ استعمال کیا جاتا ہے، اشارے کنائے سے ہو، زبان سے ہو، اسے نمیمہ اور چغلی کہتے ہیں۔ یہ بھی شرعی لحاظ سے حرام اور سنگین ترین جرم، جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ اور اسی طرح غیبت کہ جس سے اللہ ہی جسے محفوظ رکھ سے وہی آج محفوظ ہے۔ امام ہو، خطیب ہو یا کوئی مقتدی، ظاہراً کوئی نیک ہو یا برا، آج ہم سب جو ہے وہ پورا معاشرہ اس میں گرفتار ہے۔ یہ غیبت جسے ہم کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتی، یہ ہوتی کیا ہے؟ خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وضاحت فرمائی کہ کسی انسان میں کوئی بری عادت موجود ہے،
اس کی تشہیر کر کے اس کو ذلیل کرنا یہ غیبت ہے۔ کسی میں کوئی عیب پایا بھی جا رہا ہے، یہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں نا کہ میں تو سچ بول رہا ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، یہ سچی بات ہے، کوئی اس میں جھوٹ نہیں، دوسرے کو حقیر جانتے ہوئے اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے اس کا جو عیب ہم لوگوں میں اچھال رہے ہیں، یہی غیبت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتدرون ما الغیبہ، کیونکہ یہ جرم سنگین تھا، اس سے رشتے جو ہے وہ ٹوٹتے، گھر برباد ہوتے ہیں، اس لیے اس کی سنگینی کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالیہ انداز اپنایا، فرمایا کہ اے میرے صحابہ اتدرون ما الغیبہ، تمہیں علم ہے، جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس انداز کو جانتے تھے، سمجھ گئے کہ آپ ہمیں کچھ بتانا چاہتے ہیں، تو صحابہ کا انداز یہی ہوتا ہے ایسے موقع پر کہ اللہ و رسولہ عالم، کہ حقیقی علم تو اللہ اور اس کے رسول کے پاس ہے، علم اللہ کے پاس، اس نے جو آپ کو دیا آپ تک پہنچ گیا، ہمیں تو جو آپ نے بتایا اس کا ہمیں علم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذکر کا اخاک بما یکرہ، غیبت جس کے بارے میں نے تم سے پوچھا، تم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں، تو اب سن لو کہ تمہارا کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات لوگوں کے سامنے بیان کر دینا جسے وہ پسند نہیں کرتا کہ لوگوں کے سامنے بیان ہو۔ صحابی سوال کرتے ہیں افرأیت ان کان فی اخی ما اقول، کہ اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کسی کو بات بتائی جا رہی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، وہ عیب، وہ بری چیز اس میں موجود بھی ہے، بیان کرنے والا، بتانے والا جھوٹ نہیں بول رہا، سچ بول رہا ہے، کیا یہ بھی غیبت ہے؟ قال ان کان فی اخی ما تقول فقد اغتبتہ وان لم یکن فی فقد بہتہ، اگر اس میں موجود نہیں، یہ تو بہتان ہے، جو الگ جرم ہے، الگ گناہ ہے، وہ بھی حرام ہے، لیکن جو اس میں عیب موجود ہے اس کی عزت خراب کرنے کے لیے لوگوں میں عام کرنا، یہ غیبت ہے۔ اور اس عمل کے بارے میں زبان رسالت سے اس کی سنگینی آپ نے فرمائی الغیبۃ اشد من الزنا، زنا سنگین جرم، اللہ کی جو ہے وہ حرام کردہ چیز کو حلال جاننا، حدود اللہ کو پامال کرنا، جس سے اللہ نے قریب جانے سے بھی روکا، ایک وہ جرم، اور ایک یہ کہ کسی میں جو بات موجود ہے وہ لوگوں میں عام کر دی جائے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب دیکھا نا کہ میں نے جب بتایا کہ یہ زنا سے زیادہ سخت ہے، صحابہ حیران پریشان، تو آپ پھر اس کی وضاحت فرماتے ہیں، فرمایا الرجل یزنی ویتوب فیتوب اللہ علیہ، کہ جس سے زنا سرزد ہو جاتا ہے نا وہ اسے معمولی نہیں جانتا، اسے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں نے بہت بڑا جرم اور گناہ کیا ہے، اللہ کی حد کو پامال کیا ہے، وہ شرمسار ہو کے اللہ سے توبہ کر لے گا، اللہ اس کی سچی توبہ کو قبول کر لے گا، معاملہ ختم۔ جبکہ وصاحب الغیبہ لا یغفر لہ حتی یغفر لہ صاحبہ، یہ اللہ کا معاملہ تھا، اللہ سے معافی مانگی، اللہ نے قبول کر لی، معاملہ ختم۔ لیکن یہ غیبت، یہ حقوق العباد سے متعلق ہے، اللہ اس وقت تک اس گناہ کو معاف نہیں کریں گے جس کی غیبت کی ہے، جب تک وہ معاف نہ کر دے۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اتنا جگر ہونا چاہیے کہ کسی کی غیبت کر کے پھر اس کے سامنے اقرار بھی کر لیں، اس سے معافی بھی مانگیں۔ پھر اس سے بھی بڑا کہ جسے ہم بتا دیں کہ تمہیں ہم نے زمانے میں کسی لائق نہیں چھوڑا، منہ دکھانے سے قابل نہیں تمہیں چھوڑا، لہذا مجھے معاف کر دو، اب وہ معاف کر دے گا۔ اور اکثر ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم ان کی بھی غیبت کر دیتے ہیں کہ جن سے ہمارا زندگی میں ملنا ہی ممکن نہیں ہے، ان کا علاقہ، ان کا معاملہ، ان کا منصب، ان کا عہدہ، کبھی یہ ہم گمان ہی نہیں کرتے کہ اللہ نے قسمت میں لکھی ان سے ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات میں ہم معافی مانگ بھی لیں، وہ ہمیں معاف بھی کر دیں، یہ بھی اللہ کی توفیق سے ممکن ہے۔ لیکن ہم ان کی بھی غیبت کرتے ہیں، جو ہمیں جانتے نہیں، ہم ان کے بارے میں بھی سارا دن تبصرے۔ اور اب تو سوشل میڈیا کا ماشاءاللہ دور ہے، اب تو صورتحال ایسی ہی ہے کہ جیسے بندر کے ہاتھ میں ماچس، کہ کسی کی پوسٹ ہمارے نظروں سے گزرتی ہے، ہم اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا ثواب کا کام سمجھتے ہیں۔ وہ جس نے کیا اس کو حقیقت بتا دی جائے، وہ تو معذرت کر کے ڈیلیٹ کر دے گا، جو ہزاروں لاکھوں جنہوں نے آگے شیئر کیا، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا گناہ کیسے معاف ہوگا؟ اس کے جو ہے وہ اس کی جو گوشمالی ہوئی وہ تو مان گیا، معذرت کر لی، معافی مانگ لی، اب اس کی پوسٹ کو جس نے آگے شیئر کیا اس کی جو ہے وہ عزت اچھالنے میں اس کا برابر کا شریک تھا، اب اس کا کیا بنے گا؟ اس نے تو نہ معافی مانگی نہ اسے معاف کیا گیا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جسے تم معمولی سمجھتے ہو، ہم تو گناہ ہی نہیں سمجھتے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہے، بھائی یہ بات میں اس کے منہ پہ بھی کر سکتا ہوں۔ اب جس میں کوئی بات موجود ہو وہ بیان کرنا، اگرچہ شریعت نے ہمیں منع کیا ہے، شریعت نے تو ہمیں پابند کیا ہے کہ اگر کچھ زبان سے بولنا ہی ہے تو اچھی بات، او لیصمت، یا پھر خاموش ہی رہے۔ اللہ نے تو ہمیں آگاہ فرما دیا کہ جو بھی تم زبان سے لفظ نکالتے ہو، میں نے نگران مقرر کیا، وہ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ کا تم سے حساب ہوگا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہمیں متنبہ فرما دیا کہ یاد رکھو جنتوں اور جہنم کا انحصار تمہارے زبان سے نکلے ہوئے ایک جملے پر ممکن ہے۔ ساری زندگی نیکیاں کرتے رہیں، مرنے سے پہلے ایک اللہ کی ناراضگی والا جملہ زبان سے نکالو، ساری نیکیاں ضائع، سارے جنت کی محنت جو زندگی بھر کی تھی، مرنے سے پہلے کوئی کفریہ بات زبان سے نکال دی، اللہ کی ناراضگی والا کوئی بول دیا، فرمایا کہ جو جنت والا اعمال کر کے جنت کا حقدار سمجھ رہا تھا، اس ایک جملے کی وجہ سے جہنم رسید کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ ساری زندگی جو ہے وہ جہنم والے کام کر کے اپنے اوپر جہنم کو واجب کرنے والا، مرنے سے پہلے اللہ کی رضا والا جملہ، توبہ استغفار والا اپنی زبان سے نکال دیتا ہے، اللہ کو اس کا یہ جملہ جو الفاظ اتنے پسند ہوتے ہیں کہ وہ ساری زندگی کی خطائیں معاف کر دیتا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں متنبہ فرما دیا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اچھا کرو جب برا کرو، ذرہ برابر بھی ہو۔ اب ذرہ ہوتا کیا ہے کہ جب کسی دروازے میں کوئی تھوڑا سا سوراخ ہوتا ہے، سورج کی کرنوں سے جو ہمیں جو ہے وہ اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات نظر آتے ہیں، وہ ذرہ ہے معمولی سا۔ یہ تو بہت بڑا گناہ ہے نا، یہ غیبت تو، یہ تو زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ تو زنا سے سخت تمہارا عمل ہے نا، تم ذرہ برابر بھی اگر نیکی کی ہے اس کا بھی اجر ضرور ملے گا۔ اگر کوئی ایسی بات کہی ہے نافرمانی والی، میری ناراضگی والی، اس پر بھی باز پرس ہوگی، مواخذہ ہوگا، سزا ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اسراء میں فرمایا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس کا تمہارے پاس علم نہیں، جس کے بارے میں تمہاری معلومات نہیں، ریسرچ نہیں، جس عمل کا، جس بات کا تمہارے سے کوئی تعلق بھی نہیں،
وہ تمہارا معاملہ ہی نہیں، اس میں زبان کھولنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، لہذا زبان کو روکے رکھو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کانوں سے، آنکھوں سے اور دل سے جو بھی تم معاملہ کرتے ہو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال ہوگا، باز پرس ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی سنگینی بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اس کو معمولی اور ہلکا نہیں جاننا، کہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں نہ صرف اس سے منع فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سنگینی کا بھی ذکر فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کسی میں کوئی عیب بھی ہے، تمہیں پردہ پوشی کا علم ہے، تمہیں حکم ہے کہ تم نے علم کے باوجود اس پہ پردہ ڈالنا ہے اپنے بھائی کے عیب پہ، اور اس کا جو ہے وہ ثمر بھی ساتھ بتلا دیا کہ اگر دنیا میں لوگوں کے عیوب پہ تم پردہ ڈالو گے، اللہ کل قیامت کے دن جو تمہارے گناہ ان پہ بھی پردہ ڈال کے تو وہ بھی معاف کر کے جنت کا وارث بنا دے گا۔ اگر دنیا میں ہماری یہ عادت ہے کہ کسی کا کوئی عیب دیکھ کر بھی ہم اس پر پردہ ڈالتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ صرف اسے علم ہے، لوگوں کا علم نہیں۔ اللہ لوگوں کے سامنے ہمیں رسوا نہیں کرے گا، بندے یہ دیکھ تیرے کرتوت، یہ دیکھ۔ فرمایا اللہ بھی ان پہ پردہ ڈالے گا، اس کو معاف کر کے اس کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ اور یہ عمل اتنا سنگین ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ بھائی کی پگڑی اٹھاتے تو تمہیں اسے گناہ نہیں سمجھتے۔ اور کس کو یہ پسند ہے کہ بھائی اگرچہ دنیا میں جیسے بھی اس کے ساتھ تعلق تھے، جب وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، مرنے کے بعد پھر دل نرم ہو جاتا ہے، جان کے جو دشمن تھے، جانی دشمنیاں ختم ہو جاتی ہیں کہ اب بندہ ختم ہو گیا۔ تو فرمایا کہ ایسے عالم میں کہ جب بھائی فوت ہو جائے، اس کی لاش چبا کے دانتوں سے اس کا گوشت کھانا پسند ہے کسی کو؟ کون پسند کرتا ہے؟ اگر کوئی یہ عمل کرے تو دیکھنے والا اس عمل کو کیسا جانے گا؟ فرمایا اس سے زیادہ سنگین دنیا میں اس کی عیب کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں غیبت نہ کرو، جیسے تم مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند کرتے ہو، یہ اس سے بھی غلط ہے، اس سے بھی سنگین جرم ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی آپ کے سامنے صحابہ صحابیات میں سے کوئی ایسی بات کرتے، آپ فوراً اس کا مواخذہ کرتے۔ ہماری نظر میں تو جس کو اللہ نے کسی عیوب سے کے ساتھ رکھا ہے، اس کے ساتھ ہم تو اس کا معروف نام ہی یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جس کا قد چھوٹا ہے ہم اس کا نام ہی بونا رکھتے ہیں۔ کسی کو ہم جو ہے وہ لنگڑا، کسی کو کانا، ہم کسی کو گونگا، ہم تو ان عیوب کو اس کی معرفت اور اس کی پہچان بنا لیتے ہیں کہ کون، ہاں فلاں وہ گونگا، جس کی زبان میں لکنت ہے، فلاں وہ کھتھا۔ یہ میرے بھائیوں غیبت ہے جو اس میں عیب ہے، اگر وہ پسند نہیں کرتے اسے نام سے اسے پکارا جائے، اگرچہ اس میں عیب موجود ہے، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے، مگر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس کو کانا کہیں۔ اس کو کانا کہنا یہ غیبت ہے اور حرام ہے، اللہ نے اس سے منع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں ازواج میں بھی وہ ہماری ماں ہیں جو تمام سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی، کہ جب آپ سے سوال کیا کہ آپ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں، فرمایا عائشہ سے۔ یہی ہماری روحانی ماں سیدہ عائشہ ہیں جن سے سب سے زیادہ امت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں انہوں نے حضرت صفیہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ صفیہ جو کوتاہ قد ہے، چھوٹے قد والی بونی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بات، اتنے الفاظ سنے، فرمایا عائشہ تم نے ایسی سنگین بات کی ہے، لو مزجت بمال بحر لمزجت، اگرچہ اس کا قد ویسے چھوٹا ہے، یہ عیب اس میں موجود ہے،
مگر تو نے اس کو حقیر جانتے ہوئے زبان سے نکالا ہے۔ اتنی کڑوی بات ایسا تو نے کہی ہے، اگر سمندر میں ڈال دی جائے سمندر کا سارا پانی کڑوا ہو جائے، اتنی کڑوی بات تو نے کی کہ جس کا قد چھوٹا ہے صرف اسے اتنا کہا ہے کہ وہ چھوٹے قد والی۔ اب ہم اپنے گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ ہمارا معاشرے میں کیا انداز ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے چغلی کی بھی سنگینی جو ہے وہ ہم تک، اس کی بھی جو قباحتیں ہیں، جو اس کے دنیاوی اور اخروی نقصانات ہیں، اس سے بھی ہمیں آگاہ کیا۔ یہ غیبت تو وہ ہے نا جو جس میں عیب پایا جاتا ہے، وہ لوگوں میں اس کی تشہیر کرنا، یہ بھی حرام ہے۔ دوسری نمیمہ، چغلی، کہ دونوں کو آپس میں جدا کرنے کے لیے ٹھیک ٹھاک گھر بس رہا ہے، بس چھوٹی سی اس کو جو ہے وہ شکوک و شبہات پیدا کر دیے کہ تیرے خامد کو تو تجھ سے محبت ہی نہیں، محبت ہو تو دیکھ میرا جو ہے وہ ہر مہینے سیلری آتی ہے، ایک سوٹ مجھے لے کے دیتا ہے، تجھے کبھی لے کے دیا؟ دیکھ میں نے یہ مانگا اس نے یہ ڈبل دیا، تیرا تو محبت ہی نہیں کرتا۔ ایسی چھوٹی سی چنگاری لگا کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، مگر ان میں جب تنازع ہوتا ہے، طلاق کی نوبت آتی ہے، آگے جو بچے تھے ان کے سارا مستقبل داؤ پہ لگ جاتا ہے۔ ہم تو سمجھتے ہیں بھی ہم نے کیا کیا، ہم نے تو سچ ہی بیان کیا۔ یاد رکھیے دنیا میں ہم اس کو گناہ سمجھیں نہ سمجھیں، دنیا میں ہمیں اس کی کوئی سزا دے نہ دے، کل قیامت کے دن جب اللہ نے فرما دیا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹی سی بھی اگر برائی کسی نے کی ہے ذرہ برابر بھی، دنیا میں تمہیں اس کے مانو اقرار کرو نہ کرو، کل قیامت کے دن تمہیں اس کی باز پرس تم سے ضرور ہوگی۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جہاں تک فرمایا کہ وہ تو دن ایسا ہے کہ دنیا میں دو بکریاں آپس میں لڑی ہیں، ایک کے سینگ تھے دوسرے کے سینگ نہیں تھے، اللہ قیامت کے دن جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دلا کے، اسے سینگ دے کے اس کا بدلہ دلوائیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے مسلمان کی علامت یہ بیان کی ہے کہ مسلمان، حقیقی مسلمان، ہماری طرح دعوے دار نہیں، حقیقت میں مسلمان وہی ہوتا ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ دوسرے مسلمانوں کا جیسے قتل کرنا حرام ہے، اسی طرح ان کا مال ان کی اجازت کے بغیر لینا یہ بھی حرام ہے، ان کی عزت کو پامال کرنا بھی اسی طرح حرام ہے جیسے جو ہے وہ ان کو قتل کرنا حرام ہے۔ دمہ و مالہ و عرض، کہ جیسے اس کو قتل کرنا حرام ہے، سنگین جرم ہے، اس کے بدلے میں کل قیامت کے دن تم جو ہے وہ جہنم رسید ہوگے۔ تو قتل تو نہیں کرتے مگر اس کی پگڑیاں، اس کی عزت اچھالنا یہ بھی اسی طرح حرام تھا، اس کا ناحق ناجائز طریقے سے مال کھانا یہ بھی حرام تھا، یہ بھی اسی طرح تمہیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہوں گے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنة نمام، جو دو رشتوں میں دراڑ پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسا کردار ادا کرتا ہے، ایسا انسان جنت میں جانے کے قابل ہی نہیں ہے، وہ کسی صورت جنت میں داخل ہی نہیں ہوتا۔ ہر رمضان میں عمرہ کرے، ہر سال حج کر لے، لیکن اس کی عادت یہ ہے کہ وہ میاں بیوی میں، دو مشترکہ کام کرنے والوں میں کسی بھی انداز میں وہ جو ہے وہ یہ چغلی کرنے کی اس کی عادت ہے، چغل خور ہے، تو میرے بھائی اس کی کوئی نیکی، حج، عمرہ، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، مسجد بنانا، مدرسہ چلانا کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے فرما دیا لا يدخل الجنة نمام، کہ ایسا کردار ادا کرنے والا کسی صورت، کسی عمل کی بنا پر بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الا اخبرکم بخیرکم وشرکم، کیا تم میں سے میں تمہیں جو سب سے بہتر ہے اور جو سب سے برا ہے اس کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور۔ فرمایا کہ جس کا کردار دیکھ کر اللہ کی یاد آئے وہ تم میں سے بہتر ہے، اللہ والا جس کو تم سمجھو وہ تم میں سے بہتر ہے، اور جو چغلی کرنے والا ہے، جو رشتوں کو لڑانے والا، توڑنے والا، اس کو جو ہے وہ دراڑ ڈالنے والا، دوستوں کی دوستی ختم کرنے والا، جھگڑا فساد کروانے والا،
یہ جو نمام ہے یہ تم میں سے بدترین ہے، اگرچہ دنیاوی لحاظ سے وہ کتنے ہی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا ہے۔ زبان رسالت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سنگین جرم کا چونکہ مرتکب ہے، وہ مانے نہ مانے حقیقت میں وہ تم سب سے برا ہے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ایک باغ میں سے گزرے، وہاں قبریں تھیں۔ ان اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ہم تک یہ مسئلہ یہ جو ہے وہ چغلی کی یہ مذمت ہم تک پہنچنی تھی، ہمیں اس سے باخبر کرنے کے لیے اللہ نے یہ اہتمام فرمانا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور فرمایا کہ عذاب بھی کوئی سخت گناہ پہ یا بڑے بڑے جو ہے وہ نافرمانی پہ نہیں، معمولی اور ہلکی باتوں کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ فرمایا ایک جو تھا اس کا گناہ یہ ہے کہ وہ طہارت کا خیال ہی رکھتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کیونکہ بندے کو پہلے عبادت کے لیے کیا گیا، عبادت کی قبولیت کے لیے طہارت شرط ہے۔ وہ جب طاہر نہیں رہتا تھا وہ عبادت کرے بھی وہ قبول نہیں، جس کام کے لیے بنایا ہے جب اس نے وہ کام ہی نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے وہ قبول نہیں ہوا تو اس کا سزا جہنم ہی ہے، اس کو عذاب ہی ہونا ہے۔ اور دوسرے کا گناہ فرمایا کہ وہ اسی طرح جب دونوں کو آپس میں کہیں دیکھتا تو اسے برداشت نہ ہوتا، وہ ان میں کوئی ایسی تیلی لگاتا کہ اس رشتے کو ختم کر دیتا، لاکھوں کروڑوں خرچ کر کے آپس میں مشترکہ کاروبار، مگر اس سے دیکھا نہیں گیا، ایک دوسرے کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈال دیے، اچھے کام کرنے والوں کو بھی ایسی ٹانگیں کھینچی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے حکم کیا دیا تھا، تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ جو اچھا کام ہو رہا ہے، نیکی کا کام ہو رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں تعاون کریں۔ تعاون نہیں کرتے، ہم ان پہ الزام تراشیاں شروع کر دیں کہ یہ اپنا جو ہے وہ دنیاوی کسی غرض سے یا بیچ میں سے جو ہے وہ کرپشن کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، ان کی ٹانگیں کھینچ کے ایسا کوئی معاملہ کرتے ہیں کہ اچھے کام میں تعاون کی بجائے اس میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ اور جائز حلال رشتے وہ ہمیں پسند نہیں، اب میاں بیوی نے نکاح کیا ہے وہ ان میں ہم ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسی تیلیاں لگاتے ہیں کہ طلاق تک نوبت آ جاتی ہے۔ جو زنا کرتے ہیں، حرام زرا استعمال کرتے ہیں، ان کی مذمت ہم نہیں کر سکے، اس کو ہم روک نہیں سکے۔ جو حلال اور جائز طریقے سے سال ہر سال سے ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں، ان میں شکوک و شبہات پیدا کر کے اس رشتے کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل اس قدر ناپسند ہے کہ اس کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی صورت میں رکھی ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے انسان کو کائنات میں سے بدترین انسان جو ہے وہ قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا عذاب تو ہے ہی، قبر کے عذاب کا بھی اس کو سبب دیا ہے کہ جب بدبخت مر کے قبر میں جاتا ہے اس کا جہنم کا عذاب اسی وقت شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے حرکت ایسی کی ہے، خونی رشتوں کو جو ہے وہ جو آپس میں پیار اور محبت تھا اس کو نفرت میں بدلا ہے، رشتہ داریوں کو توڑا ہے۔ اللہ نے صلہ رحمی کا حکم دیا تھا رشتوں کو ملانے کا، اس کے کردار کی وجہ سے رشتے ختم ہوئے ہیں، لہذا قبر میں بھی عذاب، جہنم میں بھی عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی برائیوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں کہ کسی میں عیب پایا جا رہا ہے دوسروں کے سامنے بیان کرنا، یہ غیبت جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا سے زیادہ سخت سنگین جرم قرار دیتے ہیں اور ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ کوئی ایسی بات کر دینا جس سے کوئی رشتہ متاثر ہو جائے، یہ نمیمہ اور چغلی ہے۔ اس عمل کے بارے میں ایسے عامل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے رسالت سے فرما رہے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی ہم ان کو نہ کوئی آر سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، میں نے کون سا کوئی جھوٹ بولا۔ نہیں میرے بھائی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند کیا ہے کہ کسی کے راز پہ پردہ ڈالو گے میں تمہارے رازوں پہ پردہ ڈالوں گا، جب اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، اگر اللہ کی حکم عدولی کریں گے، ان سنگین عادات کو اپنائیں گے تو ان کا دنیا میں بھی نقصان شریعت نے بیان کر دیا، اور آخرت کا جو عذاب کی صورت میں، عذاب قبر کی صورت میں جس کا سامنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔